السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دا سیکرٹ نیوز شو کے سے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح امریکہ سے ایلن کیسلر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا ایک پوسٹ آیا تھا جس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہے، نیئر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوا ہے، تو اس حوالے سے ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ ایکسپیرینس آپ کو کب ہوا تھا اور کیسے ہوا، آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ ہاں، یہ تو 2003 دسمبر کی بات ہے، کرسمس سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ تو میں سان فرانسسکو میں تھا، ہم برکلی میں رہتے تھے۔ تو ایک دن میرے دل میں درد شروع ہونے لگا، پھر بہت زیادہ تیز ہونے لگا، تو میں نے سوچا میں واپس گھر جاؤں گا۔ تو گاڑی میں بیٹھ کر میں واپس گھر طرف جانے لگا، تو پھر بے برج آیا تھا، جو برکلی اوکلینڈ کی سائڈ سے سان فرانسسکو کے بیچ میں یہ برج ہے۔ تو جب میں وہاں پہنچا تھا، یہ درد اتنا زیادہ ہوا تھا، میں نے سوچا اگر کچھ ہوتا ہے جب میں برج پہ ہوں تو کیا ہو جائے گا۔ تو میں نے گاڑی رکی اور 911 مطلب ایمرجنسی کو فون کیا تھا، اور ایمبولینس آیا تھا اور مجھے ہسپتال کو لے لیا۔ تو وہ سب سے نزدیک جو ہسپتال وہاں تھا، مجھے وہاں لے لیا گیا۔ تو پھر وہ مجھے کچھ ایسی دوائی دے رہے تھے تاکہ درد کم محسوس ہو جائے۔ پھر ہسپتال میں مجھے لے کر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہمارے ہسپتال میں کوئی کارڈیاک یونٹ نہیں، مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے لیے، صرف ایک نئی دوائی ہے، اس کو کلاٹ بسٹر کہا جاتا ہے۔ مطلب جو کلاٹ ہوتا ہے آرٹری میں، دل میں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے یہ ڈرگ۔ تو اگر آپ مانیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ صرف ایک بات ہے کہ مجھے بھی یاد نہیں، 1000 یا 10,000 لوگوں میں سے ایک دم مر جاتا ہے جب یہ دوائی ان کو دی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام لے کر میں تیار ہوا، اور انہوں نے یہ ڈرگ دیا اور میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو وہ ہارٹ اٹیک ختم ہو گیا، اس کلاٹ کو توڑ دیا گیا تھا۔ پھر دوبارہ مطلب کوئی آدھا گھنٹہ یا شاید 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ درد شروع ہوا تھا سینے میں۔ جی۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، نرس کو بتایا، وہ انہوں نے ٹیسٹ کیا، وہ دوبارہ یہ ہارٹ اٹیک شروع ہوا ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہ ڈرگ دوبارہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہو گئی ہے، کبھی دوبارہ اتنا جلدی نہیں دیا جاتا ہے، تو ہم ابھی آپ کو کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کو ایک دوسرے ہسپتال میں لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہم انتظار کر رہے تھے، وہاں لیٹا تھا، یہ درد بڑھ رہا تھا، بہت زیادہ ہونے لگا۔ پھر نرس جو تھی وہ رونے لگی۔ پھر وہ میرے سینے پہ اس نے یہ ڈی فیبریلیٹر اس کو کہتے ہیں، مطلب اگر دل رک جاتا ہے اس بجلی سے، یہ دوبارہ دل کو شروع کروا دیتا ہے، چلا دیتا ہے۔ تو پھر وہ کہہ رہی تھی نہیں فکر نہیں کرو، ہم صرف کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن ہم صرف وی آر بینگ کیئرفل ان کیس۔ تو پھر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے دوسرے ہسپتال میں کیوں نہیں لیا جا رہا ہے، ابھی ٹائم تو کافی لگا رہا ہے اس میں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ایمبولینس نہیں مل رہا ہے۔ تو جب ایسے ہو رہا تھا، مجھے اس کو بھی، نرس کو بھی، اور مجھے بھی ایسے لگ رہا کہ اتنا ہارٹ اٹیک اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو اس وقت میں نے ایک روحانی شخصیت کو دیکھا، تو وہ بہت محبت والا تھا، وہ مجھ سے پیار کر رہا تھا، اور انہوں نے پوچھ لیا مجھ سے کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو لے جاؤں، تب اللہ کے ساتھ لے جاؤں، اللہ کو پہنچا دوں، یا تم ادھر ہی رہنا چاہتے ہو۔ میں تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا ایسے سوال سے، اور پھر میں سوچنے لگا
بھی اس وقت میرے 3 بچے تھے. سب سے چھوٹا تھا وہ 8 سال کا تھا. 8 سال کا تھا. اور اس سے بڑی تھی بیٹی، اس سے 3 سال بڑی تھی، 13 سال کی. اور اس سے بڑی تھی 14 سال. تو 12 اور 14 سال کی بڑی بیٹیاں تھیں اور 10 سال کا بیٹا تھا. 8 سال کا بیٹا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ان کی ماں جو ہے وہ تو نوکری کر رہی ہے، وہ بھی پیسے کما رہی ہے، وہ بچوں کو سنبھال سکتی ہے. ان کے لیے مجھے یہاں رہنے کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا ٹھیک ہے. لیکن آگے میں نے سوچ لیا کہ پاکستان میں، کیونکہ میں ہر سال پاکستان جایا کرتا تھا اور بہت سارے لوگ تھے جو مجھے مانتے تھے کہ یہ ہمیں بہت اچھی ہدایت دے رہے ہیں، روحانی ہدایت دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی میری ذمہ داری ہے. میں نے سوچا. پھر میں نے تھوڑا آگے سوچا نہیں، کافی بھی ہے جو ان کو ہدایت دے سکتے ہیں. میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ان کے لیے رہوں. تو شاید میں ابھی مرنے کے لیے میں تیار. پھر میں نے سوچا ایک کتاب ہے جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا، مطلب کوئی 10 سال سے، شاید مجھے یاد نہیں ہے کون سے سال میں نے کیا تھا، لیکن شاید 10-12 سال سے میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کیا تھا. مجھے ایسے لگا تھا کہ یہ کتاب مجھے لکھنا ہے، مطلب جیسے یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی خدمت ہے جو مجھے کرنا ہے انسان کے لیے. یہ کتاب بہت ضروری ہے. اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ مختلف مذاہب ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مختلف بات کرتے ہیں، تو ان سب کو ہم کیسے سمجھیں، حقیقت کیا ہے ان سب کی. تو اس کتاب کا نام میں نے بنایا تھا The Science of God Towards a Multi-Religious Theology. مطلب یہ کیا سائنس آف گاڈ، خدا کی سائنس. ملٹی ریلیجس تھیالوجی، مطلب یہ جو تھیالوجی ہے مختلف مذاہب کو ایک ساتھ ملانا، ایک ساتھ بنانا. مطلب سب کتابوں سے، سب الہامی کتابوں سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان سے، ان کو لے کر ان سب کو ایک ہی ساتھ لا کر فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. بہت مشکل تھی. تو اس لیے 10 سال سے میں یہ لکھ رہا تھا اور میں نے شاید کوئی 50 صفحے لکھا، مجھے بھی یاد نہیں ہے، 50 یا 100 صفحے میں نے لکھا تھا. لیکن پھر نہیں اس وقت نہیں، اس وقت شاید میں نے بہت کم لکھا. پھر لیکن کیونکہ میں نے سمجھ لیا یہ بہت مشکل ہے، بالکل تقریباً ناممکن ہے. لیکن پھر ایسے سوچتے ہوئے میں نے سوچا کہ میرے علاوہ اور کون اس کتاب کو لکھ سکتا ہے، میرے علاوہ کس کو کتنا معلوم ہے مختلف مذاہب کے بارے میں. میں نے بہت سارے مذاہب کے بارے میں بہت اسٹڈی کی تھی. تو میں نے سوچا شاید مجھے یہ کتاب لکھنا ہے، اس لیے مجھے یہاں ٹھہرنا ہے. پھر آخر میں نے اس شخصیت کو بتایا کہ شکریہ، لیکن مجھے ابھی یہاں رہنا ہے، ابھی نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ. تو اس نے کہا ٹھیک، ایسے ٹھیک ہے. پھر میں نے سمجھ لیا میں ابھی نہیں مروں گا. اور پھر میں نے نرس کو یہ بھی بتایا بھی تھا کہ فکر نہیں کرو میں نہیں مروں گا. وہ رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی. پھر میں نے سوچا کہ یہ کیوں رو رہی ہے، یہ معلوم ہے کہ کچھ ہوا ہے. اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا، اس نے نہیں بتایا کہ کیا ہوا تھا. بعد میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سان فرانسسکو میں اسی وقت ایک بہت بڑا پاور بلیک آؤٹ ہوا تھا، مطلب بجلی بند ہو گیا پورا سان فرانسسکو میں، تقریباً پورے شہر میں. یہ تو شاید 50 سال کے بعد یہ پہلے بار ایسے ہوا. تو دوسرے ہسپتال جہاں وہ مجھے لینا چاہتے تھے، وہ ان کی بھی بجلی نہیں تھی، مطلب وہ اپنے پاور سورس ہے، اپنے بیک اپ پاور ہے، لیکن وہ اپنے جو لائف سپورٹ پہ ہیں یا جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے اپنی بجلی کی ضرورت تھی. تو وہ اور کوئی نئے مریض نہیں لے سکتے. تو اس لیے کافی ٹائم تک مجھے اسے ہسپتال میں ٹھہرنا پڑا. تو آخر میں ان کو ایک ہسپتال ملا جہاں وہ مجھے لے سکتے.
تو ایک ایمبولینس میں مجھے لے لیا گیا تھا اور دوسرے ہسپتال میں مجھے لے کر وہاں میرے آپریشن ہوا تھا اور ایک مطلب اسٹنٹ لگایا گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ایسے میں پتہ نہیں مر گیا یا نہیں کہہ سکتا, لیکن یا میرا وقت تھا مرنے کا یا نہیں, لیکن مجھے یہ موقع دیا گیا تھا کہ میں ابھی کیا کرنا چاہتا ہوں. میں سیریس بنوں گا, اور پھر میں سیریس بڑی سنجیدگی سے میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا. پھر میں نے کوئی 50 یا شاید 100 صفحے تک میں نے لکھا تھا, لیکن جتنا زیادہ میں لکھتا تھا اتنا زیادہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ ناممکن ہے. پھر آخر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک چھوٹا سا کتاب لکھوں گا. مطلب 2009 میں نے یہ دوسری کتاب, چھوٹی سی کتاب لکھنا شروع کیا تھا جو بہت آسان انگریزی میں ہے, اور وہ مطلب بچوں کے لیے یا جوانوں کے لیے بھی پڑھنا آسان ہوگا, جس میں صرف مختلف مذاہب کے جو لیڈر ہیں یا نبی جو ہیں ان کے بارے میں نے کچھ لکھے ہیں. تو وہ کتاب تقریباً مکمل ہو گیا, ابھی ایک پبلشر سے بھی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں. تو امید ہے کہ وہ ہو کر میں دوبارہ اس کتاب پر شروع کر سکوں گا, جس کی وجہ سے میں اس وقت نہیں مرا تھا جب میرا یہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. ٹھیک ٹھیک. چلیں میں بھی دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے, صحت تندرستی کے ساتھ, اور آپ اس کتاب کو مکمل کر سکیں انشاءاللہ. شکریہ. اور آپ سب جتنے یہ سنتے ہیں آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں آپ دعا کریں میرے لیے کہ اگر اللہ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھ سکوں, انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا مرنے سے پہلے. انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی میڈیٹیشن کی ٹیکنیک کیا ہے؟ آپ مراقبہ میڈیٹیشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہاں, میں عام طور پر بس ذکر کرتا ہوں, اللہ کا نام کا ذکر کرتا ہوں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزانہ, اور میں کرسچن دعا بھی پڑھتا ہوں, ہندو بھجن بھی گاتا ہوں, بدھسٹ منتر بھی بولتا ہوں, ڈاوسٹ جو چینی زبان میں جو اس کا بھی میں دعا کرتا ہوں, پنجابی میں گرو نانک کا بھی وانی بولتا ہوں, اور بائبل یہودی ہیبرو زبان میں مختلف زبانوں میں مختلف مذاہب کے جو دعائیں ہیں میں وہ بھی پڑھتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں مختلف زبانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام. تو یہی میرا میڈیٹیشن. میں بیٹھتا ہوں, گہرا سانس لیتا ہوں اور ذکر کرتا ہوں, اور آواز سے, اور اس کو سنتا ہوں. اچھا, مطلب ذکر کرنے سے زور سے بولنا اور سننا اس میں زیادہ فائدہ ملتا ہے. صحیح سے. تو یہ روزانہ سے آپ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ تو میں بچپن سے ہی ایسے دعا کرتا ہوں. اچھا, لیکن مختلف مذاہب کے جو مختلف زبانوں میں نے یہ 2009 سے شروع کیا. اچھا, 2009 سے شروع کیا ہے. ٹھیک. کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے یہ میڈیٹیشن کا طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح سے؟ کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں, کیوں نہیں, جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اچھا, ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ 25,000 سال بعد اپنا سرکل مکمل کرتی ہے, اور ابھی آ رہا ہے کہ 75,000 سال ہونے والے ہیں اس سرکل کو کمپلیٹ ہونے میں. تو اس کے زمین پہ اور انسانیت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہاں, یہ مختلف کتابوں میں جیسے لا آف ون میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور کافی جو سیکرٹ اسپیس پروگرام میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اور دوسرے بہت پرانے تہذیب میں بھی یہی بات ہے کہ 25,000 یا 25,000 سے تھوڑا زیادہ سال میں ایک سائیکل مکمل ہو جاتا ہے, ایک دور کہہ سکتے ہیں. اور جب 3 ایسے سائیکل مکمل ہو جاتے ہیں, مطلب 75 یا 76 سال کے بعد ایک بڑا تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے اس سیارے پہ ابھی ہم
3rd ڈینسٹی سے لے کر 4th ڈینسٹی میں تبدیل ہو رہا ہے. اچھا تو یہ ایک قسم کے قیامت آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک بڑے ججمنٹ ہوتا ہے یا ایک بڑا مطلب سب سے ایک قسم کے امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ تیار ہیں 4th ڈینسٹی کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ 4th ڈینسٹی میں جا سکتے ہیں. اگر نہیں آپ تو 3rd ڈینسٹی میں جانا پڑے گا. تو یہ 4th ڈینسٹی کے تیاری میں ہم ابھی ہیں. مطلب ابھی آج کل یا پچھلے کچھ سالوں سے یہ سائیکل مکمل ہو رہا ہے. یہ سائیکل ایک دن میں مکمل نہیں ہو جاتا ہے. کافی 100 یا 200 سال بھی لگ سکتا ہے اس دن میں, اس ڈے آف ججمنٹ میں. لیکن یہ ابھی چالو ہے. ٹھیک ٹھیک کوئی شک جو لکھا ہے مختلف کتابوں میں یہ میں مانتا ہوں. اس کے بہت نشانے ہیں جو مختلف بائبل میں, قرآن شریف میں, جو پوری بائبل میں بتایا گیا ہے ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں, وہ آج ہی ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں پروگرام ایک دیکھ رہا تھا کاسمک ڈسکلوجر, اس میں یہ چیز مینشن کی ہے کوری گڈ نے کہ کچھ سیکرٹ انفارمیشن اس کے پاس آئی ہے کہ سولر فلیش کے نام سے کوئی ایک بڑا ایونٹ ہونے کا ہے 2024-25 اراؤنڈ میں. تو یہ کیا سرکل کمپلیٹ ہوگا یا وہ یہ سرکل اتنی پیک پہ آئے گا؟ کیونکہ اس دور میں کہا ہے کہ بہت ہی سیکرٹ چینجنگز ہوں گی, تبدیلیاں آئیں گی, موسم چینج ہو جائے گا اور جو ریز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. تو یہ کیا وہی سرکل ہوگا؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کتنا آپ نے بتایا 23-24 میں, مطلب 5-6 سال کے بعد جی جی بڑی تبدیل ہو جائے گی. ہاں یہ ممکن ہے, مجھے معلوم نہیں کب ہو جائے گا. لیکن آج کل یہ بڑا چینج جو تبدیل جو ہو رہی ہے ابھی ہو رہا ہے. میرے کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کے اندر یا ایک سال کے اندر یہ سب ہو جائے گا, لیکن یہ ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ ابھی پریزنٹ ٹرمپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ اسپیس فورس ایک بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ اسپیس فورس پہلے سے بن چکی ہے, اب انہوں نے اعلان کیا ہے, یا یہ کوئی نئی فورس بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو اسپیس فورس جو ہے یہ کافی سال سے ہے, کم سے کم 40-50 سال سے امریکہ کے ایسی اسپیس فورس ہے, لیکن وہ سب سیکرٹ ہے. تو صدر ٹرمپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں. اچھا. صدر ریگن کو بھی معلوم تھا, اس نے لکھا تھا اپنی ڈائری میں, مثال کے طور پر وہ لکھا ہے, وہ پبلش بھی ہوا ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ ریگن نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا ہمارے مطلب سائنسدانوں سے, ملٹری لیڈروں سے مل کر ان کو بتایا گیا کہ ہم 300 ایسٹروناٹس ایک وقت اسپیس میں چلا سکتے ہیں. تو 300 مطلب اس وقت اسپیس شٹل میں یا جو امریکہ کے ناسا کے جو اسپیس شپ تھا, یہ بالکل ناممکن تھا 300 یا 10-15 زیادہ سے زیادہ 20-25. لیکن 300 اس کا مطلب ہے ایک دوسرا اسپیس پروگرام بھی تھا اس ٹائم سے. ٹھیک ٹھیک. تو لیکن وہ سب سیکرٹ تھا. تو ابھی مطلب پچھلے 2-3 یا 4-5 سال سے زیادہ لوگوں کو ابھی پتہ چل رہا ہے سیکرٹ اسپیس پروگرام. تو اگر صدر ٹرمپ ابھی اس کو آہستہ آہستہ سے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, میرے خیال یہ ہے, اس لیے انہوں نے ایسے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم ایک اسپیس فورس. انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہم پہلے اسپیس میں نہیں ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ایسے بتایا کہ ہم امریکہ کو ڈومیننٹ بنانا چاہتے ہیں اسپیس میں. صرف یہ نہیں کہ ہم اسپیس میں ہیں, اس کو ڈومیننٹ بنانا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ یہ اسپیس فورس جو ہے اس کو ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. میرے رائے یہ اس کو معلوم ہے, صدر ٹرمپ کو معلوم ہے سیکرٹ اسپیس پروگرام کے بارے. اچھا, مطلب آہستہ آہستہ سے ابھی لوگوں کو, عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں.
مطلب صدر ٹرمپ کو یہ سارا پتہ ہے کہ ایک چاند پہ ہمارے بیسز ہیں یا مارس پہ ہم کالونیز بنا چکے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے؟ میرے خیال میں ہاں اس کو مانا ٹھیک 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 ٹھیک، صحیح. اچھا، ایک اور آپ سے سوال کیا تھا کہ جو مختلف ڈینسٹیز ہوتی ہیں، جیسے فرسٹ ڈینسٹی ہے، سیکنڈ ڈینسٹی ہے، تھرڈ ڈینسٹی ہے، تو یہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم کس ڈینسٹی میں ہیں، اور جو سامنے والی جو ہماری ایلینز ہیں یا جو ہمارے اسپیس برادرز اینڈ سسٹرز ہیں وہ کس ڈینسٹی میں ہیں؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. میں نے بتایا تھا ابھی آپ نے 75,000 سال کے بارے میں پوچھا کہ سائیکل یا دور کا، تو میں نے بتایا ابھی ہم تھرڈ ڈینسٹی کے ہیں. تھرڈ ڈینسٹی کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس، مطلب انسان کا جو شعور ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور ہم ایسے سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں یہاں، ہم کیسے رہے ہیں یہاں وغیرہ. یہ تو جانور نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسرا ڈینسٹی. دوسرا ڈینسٹی کا مطلب ہے جانور اور جو پودے ہیں، درخت وغیرہ جو زندہ ہے، وہ دوسرا ڈینسٹی ہے. اور پہلا ڈینسٹی کا مطلب ہے زمین جیسے پتھر اور پانی جیسے سمندر یا نہریں اور آگ اور آسمان یا ہوا. ٹھیک یہ فرسٹ ڈینسٹی ہے. ٹھیک ہے. تو تھرڈ ڈینسٹی کا مطلب ہے کہ وہ سیلف اویئرنیس کی ہے. ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اور فورتھ کیا ہے؟ فورتھ ڈینسٹی کا مطلب ہے محبت. فورتھ ڈینسٹی کا مطلب ہے ٹیلیپیتھی. اچھا. مطلب فورتھ ڈینسٹی میں لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اپنے من سے وہ دوسروں سے بات کر سکتے ہیں. یہ فورتھ ڈینسٹی کے دو نشان ہیں، محبت اور ٹیلیپیتھی. ٹھیک صحیح. اور ففتھ ڈینسٹی کیا ہے؟ ففتھ ڈینسٹی کا مطلب ہے وزڈم، عقل. اچھا. علم. ٹھیک. اور سکستھ ڈینسٹی کا مطلب ہے کہ یہ دونوں محبت اور عقل یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اچھا. یونٹ، وحدت. ٹھیک ہے. ڈینسٹی کا مطلب یونٹ. ٹھیک ہے، یعنی محبت اور عقل ایک ہو جاتی ہے تو یہ سکس ڈینسٹی بن گئے. ہاں، سکس ڈینسٹی کے میں جو لوگ ہیں وہ ان دونوں کو ٹھیک ساتھ میں لا جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ہر 75 سال بعد سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے یا ہر 25,000 سال بعد سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تھرڈ ڈینسٹی میں یہ عام طور پر یہ 75,000 سال لگے گا تھرڈ ڈینسٹی میں. اچھا. اس کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک. اچھا ٹھیک. جو دوسرے سائیکلز ہیں، دوسرے ڈینسٹیز ہیں، وہ 75,000 سال سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے عام طور پر. اچھا ٹھیک. اچھا، سیونتھ ڈینسٹی کا کیا ہے؟ سیونتھ ڈینسٹی کو مجھے سمجھنا، میرے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے. حقیقت میں فورتھ، ففتھ، سکس ڈینسٹی بھی ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہم ٹھیک نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو صرف ایک آئیڈیا ہے تھوڑا سا. تو سیون ڈینسٹی کے بارے میں یہ بھی سب وحدت ہے، سب ایک ہو جاتا. میں حقیقت میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں ہے. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ 8 ڈینسٹی میں 8واں جو ڈینسٹی ہے وہ آخری ڈینسٹی ہے، لیکن وہ ایک نیا سائیکل کا پہلا ڈینسٹی ہے. اچھا. نیا ڈائمینشن کا. تو ایسے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلے، دوسرے اور تیسرے ڈینسٹی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا یہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا ڈینسٹی کو بھی ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، شاید ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے انسان ہو سکتے ہیں جو سب دوسروں سے پیار کرتے ہیں. اور سب یہ بھی کبھی ہوتا ہے ہم کو، اسی زندگی میں بھی یہ کبھی ہوتا ہے ہم کو
ٹیلیپیتھی سے کسی سے بات کر سکتے ہیں یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے جب وہ بات نہیں کرتا. ٹھیک 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 ٹھیک. جو اس سے آگے 5th 6th ڈینسٹی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے. اچھا اچھا. لا آف ون جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں را ذکر کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ 6th ڈینسٹی سے لے کے 9th ڈینسٹی تک کے ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 ڈینسٹیز کمپلیٹ کر کے 9th میں جا چکے ہیں, یعنی وہ ڈائمینشن چینج کر چکے ہیں, وہ سوری ڈینسٹی چینج کر چکے ہیں. تو کیا را ابھی بھی اسی سولر سسٹم میں ہی ہے, مطلب وینس میں, یا مطلب ہمارے انہی پلینٹس میں ہیں, یا وہ اس سے آگے نکل چکے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہاں سے آگے نکل چکے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں اس ڈینسٹی میں, اس سولر سسٹم میں, اور کبھی کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ جو کوری گوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ملا ہے, کیا وہ را سے ہی ملا ہے یا کسی اور سے ملا ہے؟ یہ را جو ہے, جو لا آف ون کو مصنف ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, یا انہوں نے سکھایا تھا جی جی لوگوں کو, وہ ایک شخصیت نہیں ہے, وہ ایک سوشل میموری کمپلیکس اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جو 6th ڈینسٹی میں ہوتے ہیں, بولتے ہیں یہ 4تھ ڈینسٹی سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ جب ٹیلیپیتھی ہوتا ہے تو سب جو اس گروپ میں ہے, یا اس سوشل میموری کمپلیکس میں ہے, وہ سب دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں یا تو جانتے ہیں کہ دوسروں کے من میں کیا ہے, تو وہ ایسے ایک ہو جاتے ہیں, قسم کے کمپلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ 4تھ ڈینسٹی میں بھی شروع ہو جاتا ہے, اور 6th ڈینسٹی میں, 6th ڈینسٹی میں ہے یہ سوشل میموری کمپلیکس کو مکمل ہو جاتے ہیں. وہ تقریباً ایک ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مختلف لوگ ہیں اس میں. تو یہ را جو ہے یہ ایک شخصیت ہے, یہ مختلف لوگ ہیں جو ایک ہو چکے ہیں, جس کو شاید ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے, لیکن ایسے بتایا گیا. تو را ہاں سوشل میموری کمپلیکس. اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم انسانوں کو مین کائنڈ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, تو ہمارا نام مین کائنڈ سے آتا ہے, ہیومینٹی سے. تو جو وینس کی را ہیں ان کو شاید را کہا جاتا ہو. شاید مجھے معلوم نہیں. اچھا اچھا. ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ سے دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ. اللہ سب میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک.